تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. کل کا سبق جہاں سے شروع کیا تھا، اللہ پاک نے 3 امور ثلاثہ عذاب سے بچنے کے لیے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا امر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شرک نہ کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو، اور دوسرا امر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر حسن سلوک کرنے کے تحت اللہ تعالیٰ نے 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسری جماعت رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کو ان کا حق ادا کرو، تیسری جماعت مسکین کو اس کا حق ادا کرو، چوتھی جماعت وابن السبیل مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ بکھیرو تم بے جا خرچ کر کے، یعنی فضول خرچی مال کے اندر نہ کرو۔ اس کے اوپر پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی اگر تم ناجائز مصرف کے اندر اپنا مال خرچ کرو گے تو پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہوگا؟ شیطان کا بھائی ہوگا۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر تعارف دیا کہ شیطان تم جس کی پیروی کر رہے ہو کوئی وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ شیطان اپنے رب کا کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے۔ جب تم شیطان کی پیروی کرو گے وہ تمہیں کوئی سیدھے رستے کے اوپر نہیں لگائے گا، بلکہ شیطان تمہیں ہمیشہ طغیان اور سرکشی کی طرف ہی لگائے گا تاکہ تم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی کیا کرو؟ ناشکری ہی کرو۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، یہ بھی اسی کے متعلق ہی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرمائیں گے کہ یہ جتنے بھی چاروں والدین ہیں، یہ اسی طرح رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں یا مسافر ہے، کوئی اگر ان جماعتوں میں سے مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، کوئی اگر تیرے پاس آ جاتا ہے کوئی پیسہ لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، اس وقت تیرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر منہ موڑے تو ان سے، اما تُعْرِضَنَّ، اگر تو منہ موڑے ان سے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک، واسطے طلب کرنے رحمت اپنے رب سے، ترجوہا، جو امید رکھتا ہے تو اس کی، یعنی اپنے رب سے اس کے فضل کی تو امید رکھتا ہے، تو پھر جو تیرے پاس آئے ہیں مدد لینے کے لیے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پس کہہ تو واسطے ان کے بات نرمی کی،
پس تو کیا ان کے بات نرمی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تو اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے کہ جس کے ملنے کی تجھے امید ہے اپنے پروردگار سے، یعنی مال نہیں ہے تو اس مال کے ملنے کی تو اپنے پروردگار سے کیا کر رہا ہے؟ امید کر رہا ہے کہ امید ہے مجھے یہ مال مل جائے گا، اور اس مجبوری کی وجہ سے تو غریبوں سے غفلت برتتا ہے، اس مجبوری کی وجہ سے تو غریبوں کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا تو ایسی حالت میں تو نے کرنا کیا ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے، سائل کو تو نے جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ سائل کو تو نے کیا بات کہنی ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے بات کرنی ہے تو نے اس سے۔ سبحان اللہ، یہ انسانیت ہے کہ نہیں؟ قرآن سکھا رہا ہے کہ نہیں انسانیت ہے کہ تو نے سائل کو کیا کہنی ہے؟ نرم بات کہنی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چل دفاع ہو جا، پیچھے ہٹ جا، میرے قریب نہ آنا، یہ نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا بات کرنی ہے؟ بالکل نرمی کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پس تو کیا واسطے ان کے بات نرمی کی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بھی ہوتا ہے ایسا، سائل آ جاتا ہے اور اس کے پاس، بندے کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اسے مال آنے کی امید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی حالت میں اللہ نے حکم دیا اس وقت تو اس کو یہ کہہ دے بس اتنا کہ بھائی اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرو، اس کے ساتھ جھڑکو نہ، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غریب کو بندہ ہر مہینے کچھ راشن لے کے دیتا ہے، اب وہ غریب کیا ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، تو ایک مہینہ اس کو نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اس بار راشن نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر کیا کہ مجبوری کی حالت میں بیچارہ، غربت ہوتی ہے نا، صاحب الغرض مجنون، اور غرض مند آدمی کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے، وہ جاتا ہے پھر اس کے دروازے پہ، بھائی راشن دے دو، جھڑکنا نہیں ہے اس کو، پیار سے اس کو کہہ دو کہ بابا اس وقت مجھے میرے مالی حالات تنگ ہے، جب آ جائے گا میرے پاس مال انشاءاللہ میں تجھے دے دوں گا، سمجھ آئیے اگر جب میرے پاس مال آ جائے گا، جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا انشاءاللہ میں تجھے ضرور دوں گا۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ اللہ بھی خوش ہوگا، اور فقیر کے دل میں، وہ سائل کے دل میں آپ کی عزت آئے گی، اور وہ دعا کرے گا آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو مال دے، اس کو پیسہ دے۔ اگر آپ نے اس کو جھڑک دیا کیا کرے گا؟ وہ بدعا کرے گا، نفرت آئے گی اس کے دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ اتحاد کا حکم دیا ہے، عزت اس کے بھی اس کے سامنے تیری عزت کیا رہے؟ برقرار۔ اگر تم نے جھڑک دیا تو پچھلی ساری نیکیوں کے اوپر وہ پانی پھیر دے گا، ٹھیک ہے، سب بھول جائیں گے اس کو۔ نرم بات کہو تاکہ تمہاری عزت اس کے دل کے اندر برقرار رہے، تمہیں دعائیں دے وہ، ٹھیک ہے، نرم بات کہنی ہے۔ آگے دیکھیں جی، سبحان اللہ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ اللہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو، خرچ کرنے کے اندر کیا اختیار کرنی ہے؟ میانہ روی، اعتدال اختیار کرو۔ ترجمہ دیکھیں، اور نہ کر تو اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا، ٹھیک ہے، کہاں؟ الا عنق کا، طرف اپنی گردن کے، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے آگے بندھا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ کنجوسی، بخل یہ اختیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ گردن کے ساتھ تیرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، دینے کے لیے تیرے پاس تیرا ہاتھ نکلتا ہی نہیں ہے گردن سے، ٹھیک ہے، بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے طرف اپنی گردن کے، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ کھول تو اسے مکمل کھولنا، نہ کھول تو اسے کل البسط مکمل کھولنا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتقعد، پس تو بیٹھ جائے گا، ملومن، ملامت کیا ہوا، محسورا، تھکا ہوا، محسورا، تھک ہار کر تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اعتدال کو ملحوظ نظر رکھنا ہے، نہ تو اپنے ہاتھ کو تو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھ کے بس مال خرچ کرنے کے لیے تیرا ہاتھ نکلتا ہی نہیں ہے، بخیل سے بخیل بنتا جا رہا ہے، کنجوسی سے کنجوسی کرتا جا رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بخیل آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، بخیل آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، سخی آدمی اللہ کو پسند ہے۔ سخی آدمی کیا ہے؟ اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ گردن کے اندر بدا کھلتا ہی نہیں ہے تیرا،
دے ہی نہیں رہا، بس کوئی فقیر آتا ہے بس اس کو بھی جا میں نہیں دیتا تجھے، تیرا بس مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو نے، تو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کر رہا، کوئی سائل آتا ہے اس کو نہیں دے رہا، کوئی رشتہ دار آتا ہے اس کا حق تو نہیں ادا کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنے ہاتھ کو کھول بھی نہ، اپنے ہاتھ کو کھول بھی نہ کہ جوش میں آ کر تو اپنا مال اٹھائے چل بھی سارا غریبوں کو تقسیم کر دیا اور آئندہ کو تجھے ہوش ہی نہ رہے۔ کتنے نقصان ہو گئے اس کو؟ 2 نقصان ہوں گے، 2 نقصان۔ دیکھو ملوما محصورہ 2 لفظ ہیں۔ ملومن کا تعلق ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کے ساتھ ہے، محصورہ کا تعلق ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کے ساتھ ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ رکھ اپنی گردن کے ساتھ، نقصان کیا ہوگا؟ ملومن، ملامت ہو جائے گا تو۔ ملامت کیا ہوا کس طرح ہوگا؟ لوگ تیری بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو ہے ہی بدبخت، ایسا اللہ نے اتنا دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ کرتے ہیں نا لوگ اس طرح باتیں، اللہ نے اتنا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے اس کو، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اس کو موت پڑ جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، صدقۃ الفطر نہیں نکالتا، اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں خرچ کرتا، ٹھیک ہے۔ لوگ اس طرح پھر ملامتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ عزت نفس کو اللہ تعالیٰ نے مجروح نہیں ہونے دیا مسلمان کی، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھ کو باندھ کے نہ رکھ، کنجوسی نہ اختیار کر، ٹھیک ہے۔ آگے محصورہ، اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ، کھولنا زیادہ ہاتھ کو۔ اگر تو نے جوش کے اندر آ کے سارا مال خرچ کر دیا، محصورہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، منہ دیکھے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پھر مانگنے لگ جائے گا دوسروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے انڈے جتنی ایک سونے کی ڈلی تھی، انڈے جتنی، اس نے آ کے صدقہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ لیں آپ کا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سرخ ہو گیا چہرہ غصے سے، آپ نے وہ انڈا اٹھایا اس کی طرف دے کے پھینکا غصے سے۔ روایت کرنے والا صحابی بیان کرتا ہے کہ اگر وہ انڈا اس کو لگ جاتا نا صحابی کو، وہ زخمی ہو جاتا، یعنی اس قدر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایسے شخص ہیں اپنے گھر کا سارا سامان تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو، بعد میں تم کیا کرتے ہو؟ بعد میں تم بھی محتاج ہوتے ہو، مانگنے کے لیے تم بھی ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہو۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میانہ روی کیا ہے؟ اعتدال، میانہ روی، درمیانہ رستہ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بے تحاشائی نہیں خرچ کر دینا کہ بعد میں خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاؤ، اور کنجوسی اختیار نہیں کرنی کہ 1 روپیہ بھی اس کی جیب سے نکلتا نہیں ہے مال خرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ تو بعض دوسری یہ بھی بات ہے، اللہ نے بعض لوگوں کو بڑا پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، وہ فقیروں کے لیے یہ سکے کروا کے رکھتے ہیں، سکے گاڑیوں کے اندر، یہ پوچھتے ہیں نا ہم ان سے کہ بھئی یہ کیوں کروا کے رکھے، اس کا تو زمانہ ہی نہیں رہا سکوں کا، سکے کا آج کل کون پوچھتا ہے؟ نہیں، یہ آج کل فقیر آ جاتے ہیں اس کو دینے پڑ جاتے ہیں 5 روپے۔ یہ کوئی بات ہے فقیر کو 5 روپے؟ جب تیرا وہ سگی اولاد تجھ سے مانگتی ہے، وہ 40-50 روپے سے کم ڈیل نہیں کرتے تو اس کو خوشی سے نکال کے دیتے ہیں، اور فقیر 5 روپے کے اندر مجھے بتاؤ کیا بنتا ہے آج کل؟ کم از کم کو اتنا تو اس کو دے دو کہ اس کی روٹی بن جائے، حق بنتا ہے نا اس کا بھی، اللہ خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ کمی آ جائے گی مال کے اندر۔ اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے، تیری ماہانہ جو تنخواہ ہے 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، تو 5 روپے تو فقیر کو دیتا ہے، یہ کنجوسی کے زمرے کے اندر ہی آتا ہے۔ اس کو اتنا تو دے دو کم از کم 30 40 50 کی اس کو روٹی بن جائے، بیچارہ اپنے شام کے لیے اور شام کا پیٹ تو بھر سکے اپنے لیے۔ اتنی بھی کنجوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پسند نہیں ہے یہ بخیل آدمی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں نے حدیث سنائی ہے، اس صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ یہ سارے گھر کا سامان یہ میرے لیے یہی بس جمع پونجی ہے، سونے کی ڈلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور دے کے مارا اس کی طرف۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کا سامان لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں، سارا گھر کا مال لے کے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس صحابی کے اوپر ناراض ہوئے اور ابوبکر صدیق کے اوپر کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ تو محدثین نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا۔ محدثین فرماتے ہیں ابو بکر جیسا ایمان ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ابو بکر جیسا اخلاص ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ابو بکر کا اخلاص تھا کہ اس نے اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیا، وہ پھر بھی اس کے اوپر مطمئن تھا، پھر بھی اس کے اوپر کیا تھا؟
مطمئن تھا. کمال درجے کا اخلاص اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا تھا، کیونکہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ نبیین کے بعد صدیقین کی باری آتی ہے، اور صدیق یہ نبوت کا عکس ہی ہوتا ہے. نبوت کا کیا ہوتا ہے؟ عکس، یعنی جو عادتیں حرکتیں نبوت کے اندر ہیں وہ عکس ہے صدیق اس کا. وہی کیا ہے؟ صدیق کے اندر پایا جاتا ہے وہ عکس. اگرچہ وہ نبی تو نہیں ہوتا لیکن نبوت کا کیا ہوتا ہے؟ عکس ہوتا ہے. تو ابوبکر صدیق مطمئن تھے. چلا گیا پھر کیا ہو گیا؟ اور دوسروں کے اندر ابوبکر صدیق جیسا کمال نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ محدثین نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. اور ہمارے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے نا، ہمارے اندر بالکل ہی نہیں ہے. دے دو سارا مال، دے کے دیکھو پھر کیا کرو گے؟ منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں گے ارد گرد، کیا ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا. اگر آئندہ کے لیے مل بھی گیا نا، پھر وہ بالکل خرچ کرے گا ہی نہیں اللہ کے راستے میں. اس نے پھر یہی سوچنا ہے پچھلی باری بڑا نقصان کھادا ایت کی نہیں نا، اب نہیں کروں گا میں یہ کام، بس ہو گیا جنہ ہونا سی. دے لیا فقیرانو، دے لیا رشتہ داروں، دے کے دے لیا، ہون نہیں میں کراں گا اس طرح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھیں آگے جو یہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں اس کا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ کر تو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا طرف اپنی گردن کے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کھول تو اس کو مکمل کھولنا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پس تو بیٹھ جائے گا ملامت کیا ہوا، محسورا تھک ہار کر، تھکا ہوا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ توحید پر اب تیسری عقلی دلیل ہے. ٹھیک ہے، توحید پر کیا ہے؟ تیسری عقلی دلیل ہے. بے شک تیرا رب پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے. کسی کو امیر کر دینا، کسی کو غریب کر دینا، کسی کو پیسہ دینا، دولت مند کر دینا، محتاج کر دینا، اللہ کے اختیار کے اندر ہے. کسی پیر فقیر زندہ مردہ کے اختیار کے اندر نہیں ہے. یہ ہے لاکھ جا کے نظر نیاز دے لو غیر اللہ کی، لیکن پھر بھی یہ اختیار کس کے ہاتھ میں رہے گا؟ اللہ کے اختیار میں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا آج کل یہ کمزور عقیدے کے لوگ، جو مشرکین اور مبتدین، جا کے ان کو کوئی تھوڑا سا کہہ دے جا فلانی دربار پہ جا نظر نیاز دے تجھے بڑا مال مل جائے، اور بعضوں کا ہوتا ہے دے دیتا ہے، اس کو مال مل جاتا ہے بڑا، رزق کا دروازہ کشادہ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ فلانے دربار پہ ہے، لسوڑی شاہ دے دربار تے گیا، انہوں نے بڑا کچھ لب کے اسی بھی چل دیں. اور دیکھو نقصان کتنا ہوا ہے اس کا، نقصان کتنا ہوا ہے. اس نے جا کے نظر نیاز دی، اس کا یقین بڑھا غیر اللہ کے اوپر. اللہ نے فرمایا دفع ہو، میرے دربار میں تو نے نہیں نہ مانگنا ہے، نہ مانگ، جا دوسروں کے دربار پہ جا. مرتے دم تک تو جا غیر اللہ سے مانگتا رہا، اس کی آخرت برباد ہوگی کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، ذلیل کرتا ہے اللہ مشرک کو. اور اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے کہ اصل مالک کا دروازہ چھوڑ کے وہ غیر اللہ کے دروازے پہ مانگ رہا ہے. اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے کہ اپنے حقیقی مالک کا دروازہ چھوڑ کے وہ غیر کے دروازے پہ جا رہے، اس سے بڑا بے شرم اور دنیا میں کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اس کا یقین اور بڑھ گیا. اللہ نے فرمایا جا دفع ہو جا، میں نے تجھے اپنے دربار سے نکال دیا، دھکا دے دیا، جا، تجھے میں سجدے کی توفیق ہی نہیں دوں گا، تجھے میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دوں. اور وہ کبھی بھی قرآن نہیں پڑھے گا، حق کبھی نہیں سمجھے گا. وہ اس کے سامنے کوئی حق بات بیان کرے گا، توحید بیان کرے گا، نہیں سمجھے گا. وہ کہہ رہا میرا سرکٹ چل رہا ہے، بس ہمارا اوپر یقین ہے ان کے، وہ قیامت والے دن ہمیں چھڑا لیں گے. جب یہ دو نظریے بن جائیں گے نا اس کے، دنیا کے اعتبار سے یہ مال مجھے ادھر سے مل رہا ہے بس، اور دوسرا اس کا نظریہ کیا بن گیا، قیامت آ گئی بس یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمیں چھڑا لیں گے، بس وہ بندہ گیا ایمان سے، ککھ پلے نہیں رہا اس کا. سمجھو وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل آدمی بن چکا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نا؟ اللہ کے اوپر ایمان یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے اللہ ڈیل اس بات کی کرتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان مضبوط رکھو اپنا. ٹھیک ہے، اللہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دیکھو اب یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی رزق پھیلاتا ہے اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ داتا دینے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. قرآن کی آیت پکار پکار کے آج کے مسلمان کو بتا رہی ہے، او بدبخت تو لاہور میں جاتا ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جاتا ہے، وہاں رزق کی تلاشی کے لیے جاتا ہے، میرے رزق کا دروازہ کھلے گا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر.
کہ اللہ ہی پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں امیر کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب کر دیتا ہوں، یہ میری حکمتیں ہیں، میری مصلحتیں ہیں، میری حکمتیں ہیں، یہ میری مصلحتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا انہ کان بعبادی، بے شک وہ ساتھ اپنے بندوں کے خبیرہ، خبر رکھنے والا ہے، بصیرہ، دیکھنے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں، اپنی حکمت اور مصلحت سے جس بندے کو چاہتا ہوں میں امیر کر دیتا ہوں، جس بندے کو چاہتا ہوں میں غریب کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تم بندے ہو، تمہیں حکمتوں کا، تمہیں مصلحتوں کا پتہ نہیں ہے، تمہارا کام صرف میانہ روی اختیار کرنا ہے، تم اس کام کے اوپر عمل کرو۔ اس کا پچھلے کے ساتھ ربط لگا رہا ہوں میں کہ میں اپنی مصلحتوں کے تحت، اپنی حکمتوں کے تحت جس کو چاہتا ہوں امیر کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تم ہو بندے، تمہاری عقل ہے کم، ٹھیک ہے، تم میری حکمتوں اور مصلحتوں سے واقف نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تمہارا کام ہے میانہ روی اختیار کرنا، تم اس کام کی بس تعمیل کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس پہ بڑی زبردست عبارت لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یعنی محتاج کو دیکھ کر بے تاب نہ ہو جایا کرو، محتاج کو دیکھ کر بے تاب نہ ہو جایا کرو کہ اس کی حاجت تیرے ذمے نہیں ہے، اس کی حاجت اللہ کے ذمے ہے، اس کی حاجت تیرے ذمے نہیں، اس کی ضرورت پوری کرنا تیرے ذمے نہیں، اللہ کے ذمے ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی زبردست بات لکھی حضرت نے کہ تمہارے ہاتھ روکنے سے تم غنی اور دوسرا فقیر نہیں ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کنجوسی اختیار کرے، بخل اختیار کرے، اس کے ہاتھ روکنے سے وہ بندہ خود غنی مالدار اور دوسرا فقیر غریب نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا تمہاری سخاوت سے تم خود فقیر اور دوسرا کبھی غنی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کو امیر کرنا، کسی کو غریب کرنا، یہ صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ کسی کو امیر کرنا، کسی کو غریب کرنا، یہ صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہارا کام صرف میانہ روی اختیار کرنا ہے، اللہ نے تم کو جو حکم دیا ہے وہ صرف تمہارے حق میں وہی بہتر ہے، بس۔ تم یہ نیت نہ رکھو میں اس کو مال دے رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں، میری مراد ہے بس یہ امیر ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک ذات ہے ہمارے اندر، میں نام نہیں لیتا، ان کے اندر بڑا برادرانہ ماحول ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہتے ہیں امیر کر دوں میں اس کو، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ان کو اپنے خاندان کے اندر لگتا ہے نا یہ غریب ہے، وہ چاہتے ہیں میں اس کو پیسہ دوں، مال دوں، یہ بھی ہمارے جتنا امیر ہو جائے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی کو امیر کرنا، کسی کو غریب کرنا، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے بس، اور کسی کے اختیار کے اندر نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، زیادہ بھی خرچ نہیں کرنا اور اتنا بھی ہاتھ نہیں روک لینا کہ کنجوسی اختیار کرنے لگ جائے انسان۔ بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ سمجھ آ گیا بات؟ آگے دیکھیں جی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دو امر ہو گئے جی اب تک۔ پہلا امر کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ اب تیسرا ہے کہ ظلم نہ کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ ظلم نہیں کرنا۔ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ 6 امور ظلم بیان فرمائیں گے، 6 قسم کے امور ظلم بیان فرمائیں گے۔ ذرا غور سے دیکھتے جانا، یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر آج ساری پائی جاتی ہیں۔ یہ سارا ظلم آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، دیکھو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ پہلا ظلم ہے جی۔ اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق، خوف تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ دستی کے خوف سے، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم نرزقہم، ہم رزق دے رہے ہیں ان کو، وإیاکم، اور تم کو بھی۔ اور تم کما کے جو دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کمال ہے، ہم روزیاں دے رہے ہیں ان کو۔ ماں باپ سے خطاب کیا جا رہا ہے، تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل کرتے ہو، نہ، یہ روزیاں ہم تم کو بھی دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو ہم دے رہے ہیں روزیاں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل ہے بہت بڑا گناہ۔ ان کا قتل کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ۔ پہلا ظلم اللہ نے بیان کیا ہے کہ تنگ دستی اور تنگی رزق کے خوف سے
اپنی اولاد کو تم نے قتل نہیں کرنا، کیونکہ اولاد کا جو قتل ہے یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ آخر تم بھی رزق کھا کر ہی جی رہے ہو نا، اور تمہیں جو ذات رزق دے رہی ہے انہیں بھی وہی ذات رزق دے رہی ہے۔ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے وہی رب تمہاری اولاد کو بھی کیا دے رہا ہے؟ رزق دے رہا ہے۔ اس لیے تنگی رزق کا اندیشہ نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ میں پچھلے دنوں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک ماں اور باپ، اس کے بچے تھے 3، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ماں باپ نے ارادہ کیا اپنے بچوں کو زہر دے دو۔ پہلے تینوں بچوں کو زہر دیا اور پھر بیوی نے کھایا، پھر باپ نے کھایا، سارے اسی طرح مر گئے۔ کیا کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے نا، اپنی آخرت برباد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا قیامت تک جس موت کی وجہ سے جو اس نے اپنا خودکشی کر کے مرا ہے، قیامت تک وہ وہی کام کرتا جائے گا، کرتا جائے۔ کسی نے اپنے پیٹ میں چاقو مار کے خودکشی کیا، قیامت تک وہ اسی طرح کرتا۔ کوئی زہر کھا کے مرا، قیامت تک وہ یہی کام کرتا رہے۔ خودکشی حرام ہے اسلام کے اندر۔ خوف کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں لوگ۔ آج یہ بہت زیادہ یہ وبا جس کو کہہ لو عام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کے لوگ بھی جو تھے نا، وہ لڑکیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے تھے زمین کے اندر؟ وہ ان کا خیال تھا کہ عورت جو ہے وہ روزی نہیں کما سکتی، صنف نازک ہے، کمزور ہے، یہ روزی نہیں کما سکتی، اور والدین پر اس کی پرورش بوجھ بن جاتی ہے، اس لیے وہ شروع ہی سے اس کو ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ شروع سے اس کو کیا کر دیتے؟ ٹھکانے لگا دیتے، یا مردہ زمین میں دفن کرتے تھے یا زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا میری بات غور سے سمجھنی ہے، یہ جس طرح اولاد کا جسمانی قتل حرام ہے، جس طرح اولاد کا جسمانی قتل اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام ہے، اسی طرح اولاد کا روحانی قتل بھی حرام ہے۔ روحانی قتل بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جسمانی قتل کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد کو تم تنگ دستی اور خوف اور بھوک کی وجہ سے کیا کر دیتے ہو؟ قتل کر دیتے ہو۔ یہ جسمانی قتل ہے، یہ حرام ہے۔ روحانی قتل اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو موجودہ سکول کے اندر تعلیم دلوانا، اس نیت سے کہ اگر ہم نے مدرسے میں حفظ کروا لیا یا عالم بنا لیا تو یہ تو بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ بھوک کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ اسلام کی تعلیم سے ان کو کیا کیا؟ بے بہرا کیا، اسلام کی تعلیم سے دور رکھا، اسلامی تعلیم کو اس کے دل کے اندر پیوست نہیں کیا، غیر اسلامی تہذیب ان کو سکھانا شروع کر دی، بے حیائی کی تعلیم ان کو دینا شروع کر دی، فواحش کی تعلیم ان کو دینا شروع کر دی۔ یہ اولاد کا روحانی قتل ہے، یہ بھی حرام ہے، یاد رکھنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھا؟ یہ اسلامی علوم و فنون سے کیا کر دینا؟ بے بہرا کر دینا اس کو۔ آج ہمارے لوگ یہی ذہن ہے نا ان کا کہ مدرسے کے اندر جائیں گے، کیا کھائیں گے، یہ کیا پئیں گے، اور ملا بن جائیں گے، یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہی آج ذہن ہے۔ ہم سکول کے اندر بھیجیں گے، یہ فلانا کام کریں گے، یہ ڈگریاں دیکھ لو آج ڈگریوں والوں کی کیا حیثیت ہے پاکستان کے اندر، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ میں خود، میرے ساتھ آ جانا، میں آپ کو بی اے پڑھے ایسے دکھاؤں گا جو ہوٹلوں کے اندر برتن دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریوں والے ہوٹلوں کے اندر ویٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے تعلیم کی۔ اور قرآن کا حافظ قرآن دیکھ لو، جو دین کا طالب علم اس کو دیکھ لو، خدا کی قسم عزت کی زندگی جی رہے آج۔ کیا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کے وہ درس قرآن پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، عزت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا، مال بھی آ رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہے، سمجھ آئی ہے؟ اور وہ دیکھ لو دوسرا، ماں باپ کو چاہیے آج اپنی اولاد کو سکول کے اندر فیس دیتے ہیں نا، جو لے جی 15,000 فیس ہے، 20,000 روپیہ فیس ہے، بڑا اچھا سکول ہے، اس سکول کے اندر اس کو اسلامی تعلیم سے بے بہرا کیا جا رہا ہے، بلکہ اسلامی تعلیم کی نفرت اس کے دل میں ڈالی جا رہی ہے۔ فحاشی کی تعلیم اس کو کون دے رہے ہیں؟ وہاں پہ ٹیچر دے رہے ہیں، استاد دے رہے ہیں۔ ماں باپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ سکول کے اندر کیا ہے، یہاں پہ اخلاقی کارروائی کیا کی جاتی ہے؟ یہ روحانی قتل کر رہے ہیں اپنی اولاد کا، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، بس ماں باپ کے ذہن میں یہ ہے بس ڈگری حاصل کر جائیں گے، پیسہ کمائیں گے بہت زیادہ، اور یہ بھی شاید کے اندر داخل ہے، یہ اولاد کو ہم خود روحانی قتل کر رہے ہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے، ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے، اور روحانی اعتبار سے تو اپنی اولاد کی کوئی تربیت کر ہی نہیں رہا آج، کوئی کر رہا ہے آج؟ سارے جسمانی اعتبار سے تربیت کر رہے ہیں نا، بیٹا اچھا پڑھ، سکول کا اچھا پڑھ، ریاضی میں اچھے نمبر لے، انگلش میں اچھے نمبر لے، قبر میں تیرے کام آئے گی۔ یہی تربیت کر رہے ہیں نا کہ بھوکا نہ مر جائیں کبھی، تیرا مستقبل خراب ہو جائے گا،
کبھی کسی نے اولاد کو کہا ہو بچے اگر تو نماز سے دور رہے گا، قرآن سے دور رہے گا، اسلامی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا، تیرا رسول تجھ سے ناراض ہو جائے گا، تیری آخرت تیری برباد ہو جائے گی، کبھی ہم نے اولاد کو یہ تربیت کی ہو؟ ماں بیٹھتی ہے، باپ بیٹھتی ہے بچوں کو لے کے اس طرح، بیٹا اچھا پڑھنا، سکول کا اچھا پڑھنا، فلانا کام کرو، فلانا کام کرو۔ کبھی ماں باپ اپنے اولاد کو اس طرح لے کے بیٹھیں، بچوں نماز، بچوں قرآن ہے، بچے اسلامی تعلیم بھی کوئی نہ کوئی معنی رکھتی ہے، یہ روحانی تربیت ہے، یہ روحانی تربیت ہے ان کی، اور اسلام سب سے زیادہ اسی کی اپیل کرتا ہے، اسی کی اپیل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ سے تعبیر کیا ہے، فتنے سے تعبیر۔ سورۃ منافقون میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ یہی مال ہے نا، یہی اولاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دھندے کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف کوئی اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، کہیں انہی کے چکر کے اندر پڑھ کے تم اپنی آخرت کو برباد نہ کر دینا، انہی کے چکر میں پڑھ کے۔ خدا کی قسم یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور یہ آیت تو واضح کہہ رہی ہے نا کہ اولاد کا قتل کرنا بھوک کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اولاد کا قتل کیا ہے؟ گناہ ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی اولاد کا قتل کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھ۔ جس نے اولاد کی تربیت نہیں کیا، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی تک، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی تک، اس بچے کی شادی تک اگر کسی کی اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہوگی، اس کا سارا گناہ جو ہے اس کے والدین کے سر کے اوپر جائے گا۔ بیٹی بالغ ہونے کے بعد کسی گناہ میں ملوث ہے تو گناہ کس کے سر پہ ہے؟ والدین کے سر پہ۔ بیٹا بالغ ہونے کے بعد کسی گناہ میں ملوث ہے تو گناہ کس کے سر پہ ہے؟ والدین کے سر پہ۔ یہ کیا ہے؟ روحانی تربیت کی اسلام اپیل کر رہا ہے، روحانی تربیت کی اسلام اپیل۔ خدا کے لیے میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر ہفتے کے اندر 2 دن ایسا مقرر کرو، 2 دن مقرر کرو، اپنے سارے گھر والوں کو بٹھا کے ان کو واعظ و نصیحت کرو، دینی واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو۔ اگر چاہتے ہو ہمارے گھر کا ماحول اچھا رہے، تربیت اچھی ہو اولاد کی، تو ہفتے کے دن 2 مخصوص کر لو، 2 دن تربیت کرو۔ ایک پورا ان کو ایک پروگرام دو کہ بھئی تم نے ہفتے کے اندر یہ کام کرنا ہے، 2-3 دن کے اندر تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے نمازیں اس طرح پڑھنی ہے، تم نے قرآن کی تلاوت روزانہ اس طرح کرنی ہے۔ ایک پورا دینی پروگرام ان کے سامنے پیش کرو۔ اگر چاہتے ہو ان کی زندگی بن جائے، ان کی آخرت سنور جائے، تو اس کے علاوہ وگرنہ اپنی آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور اولاد کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کل قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا، یہی اولاد تمہارے گریبان پکڑے گی، جس اولاد کو تم نے کما کے دیا، جائیداد بنا دی، یہی اولاد تمہارے گریبان پکڑ لے گی۔ بتا دنیا کے اندر تو نے ہماری تربیت کیوں نہیں کی؟ تو نے ہمیں دین سے دور کیا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے یہ باتیں؟ سمجھنے کی، یہ غور و فکر کرنے کی باتیں یہ ساری کی ساری۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ آگے دیکھیں، یہ پہلا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ قریب جاؤ تم زنا کے، یعنی اس کے مبادی اور مقدمات سے بچو۔ ٹھیک ہے، نہ قریب جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ ہے بے حیائی کا کام۔ اللہ اکبر، قریب ہی نہ جاؤ، یہی بے حیائی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَسَاءَ سَبِيلًا، اور کیا ہے یہ؟ بری راہ ہے، برا رستہ ہے یہ، فتنہ، دشمنی، نسب ضائع ہو جاتا ہے اس سے۔ زنا اللہ نے یہ نہیں کہا، غور کرو آیت کے اندر، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ تقربوا، لا تقربوا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، قریب ہی نہ جاؤ۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کاموں سے دور رہو، ایسے کاموں سے دور رہو جو زنا کے پیش خیمہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ غیر محرم عورتوں سے آزادانہ میل جول ہوتا ہے، آزاد میل جول غیر محرم عورتوں سے شادیوں کے اوپر ہو رہا ہے، مرنے کے اوپر ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ بازاروں کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ لا تقربوا الزنا کے اندر یہ شامل ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چیز لا تقربوا الزنا، آزادانہ میل جول ہے۔ یہ زنا کے کیا ہے؟ مبادیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بے تکلف گفتگو کر رہا ہے کسی غیر محرم عورت سے،
بے تکلف گفتگو. اسی طرح کسی غیر محرم عورتوں کے اوپر بری نگاہ ڈال رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سارا زنا کے مبادیات ہیں یہ سارے. یہ اسی سے یعنی زنا شروع ہوتا ہے، اسی سے. زنا اس طرح تو نہیں ہوتا کسی اور لڑکی کو جائے کہتے چل بھائی زنا کر میرے ساتھ، بلکہ اس کے مبادی ہوتے ہیں نا. یہ اللہ اس سے منع فرما رہے زنا کے تم نے قریب ہی نہیں جانا. ٹھیک ہے کہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ بری راہ ہے. بری راہ مطلب اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، ہوتی ہیں نا. گاؤں کے اندر دیکھ لو، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر پتہ چل جائے صحیح تو کتنی دشمنیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا، میری ایک بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جو ہوتا ہے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کی پوری کائنات اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہے. یہ زنا کرنے والا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی آدمی قیامت والے دن اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو آئے گی جہنمی بھی پناہ مانگیں گے. زانی آدمی قیامت والے دن اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ جہنمی آدمی بھی کیا کریں گے؟ پناہ مانگیں گے کہ واللہ جہنم کے اندر ایسی بدبو نہیں ہے، کہ یہ کیسی بدبو آ رہی ہے یہ. اور جو لوگ زنا کرتے ہیں کل قیامت والے دن ان کی شرمگاہیں ان کی چہروں کے اوپر لٹکی ہوئی ہوں گی. ان کی چہروں کے اوپر کیا دکھائیں گے؟ منہ وہاں پہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنا زنا بڑھتا جا رہا ہے خفیہ، اگرچہ عام نہیں ہے لیکن زنا بہت ہے، بہت ہے زنا یہاں پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے قرب قیامت وہ وقت آئے گا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر زنا کریں گے، عام شاہراہ کے اوپر زنا کریں گے. ہیں اسی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اسی کی طرف. کیا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہم نے عورت کو آزاد کر دیا ہے، ہم نے بے پردگی عام کر دی ہے. اپنی بہن کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بے پردہ کیا، اپنی ماں کو بے پردہ کیا، اپنی بیٹی کو بے پردہ کیا. یہ تھوڑی بے شرمی کی بات ہے، ایک باپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو پیچھے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کے بیٹھی ہے بغیر دوپٹے کے. اتنی بڑی کہاں گئی اس باپ کی غیرت؟ کہاں گئی اس بھائی کی غیرت کہ اس کی بہن بے نقاب ہو کے گلیوں کے اندر جا رہی ہے؟ ایسے لوگ عزت والے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کو عزت بنا دیا گیا ہے. ہمارے باپ کہتے ہیں میں بہت عزت والا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں. بھائی سمجھتا ہے میں بہت عزت والا ہوں. تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں بے نقاب ہو کے باہر نکل رہی ہے، تجھ سے بڑا اللہ کے نزدیک بے عزت ہے ہی کوئی نہیں ہے اس کائنات میں. کہ تو نے ایک عزت کو، ایک بے عزتی، بے عزت والی چیز کو، بے عقلی والی چیز کو تو نے عقل مندی کا اس کو ثبوت دے دیا. ایک تو نے عزت والا کام سمجھ لیا، تجھ سے بڑا بے عقل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. کہ بے پردگی، اسلام کہتا ہے پردہ فرض ہے، عورت کے اوپر پردہ فرض ہے، لیکن اس نے کہا کہ بے پردگی کے اندر ہماری عزت ہے، بے پردگی کے اندر ہماری عزت ہے. سمجھ آئیے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ زنا کے کیا ہے؟ مبادیات ہے. اللہ نے فرمایا قریب ہی نہ جاؤ، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ حقوق العباد میں سے. آج اگر کسی کی بیٹی کا اگر کوئی عزت مجروح کرے گا، کل کو تیری بیٹی کی بھی عزت مجروح ہوگی. اور علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کی زندگی کے اندر اس کی بیٹی کی بھی عزت مجروح نہ کرے کوئی. اگر کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا. کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کی عزت کو خراب کرے گا، تیری بیٹی، تیری بہن کی عزت کو بھی خراب کیا جائے گا ایک نہ ایک دن. اور تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ لے گا. کر لینا جتنے کام کر سکتے ہیں. ہاں کسی کی بیوی سے اگر وہ زنا کرے گا، کسی کی بیٹی کو اگر عزت خراب کرے گا، لگا لینا اپنے گھر کے ارد گرد پہرے، چوکیدار 20 لگا دینا کہ میرے گھر کے قریب کوئی غیر محرم نہ ٹپکے. لیکن اللہ کی ذات قادر ہے، تیری بیوی کا جو سیٹ اپ چلے گا وہ چوکیداروں کے ساتھ ہی چلے گا. سیٹ اپ تیری بیوی انہی کے ساتھ فٹ ہوگی، اسی کے ساتھ زنا ہوگا. تو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھے گا. یہ کام یہ حقوق العباد میں سے یاد رکھنا. کوئی ایسی چیز ہے زنا، اسے نسب خراب ہو جاتا ہے. حیوان کے اندر اور انسان کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق ہے حیوان کے اندر؟ جس طرح حیوان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، انسان کو بھی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح حیوانوں کے اندر ایک مادہ کے ساتھ کوئی کہیں نر جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ جفتی کر جاتے ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی پھر یہی کام چل جاتا ہے. جس طرح حیوانوں کے اندر پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی نہیں پتہ رہتا کہ یہ باپ کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سارے زنا کے مبادیات ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو. اللہ نے فرمایا زنا کے قریب ہی نہیں جانا، قریب ہی نہیں جانا زنا کے. سمجھ آئی ہے؟ اور آج کل تو بڑے بڑے لوگ، عہدے دار لوگ، یہی سب سے زیادہ نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں، یہی نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں.
یہ ان کا حق بنتا تھا، بڑے لوگوں کا حق بنتا تھا کہ محلوں کے اندر، معاشرے کے اندر بری مجالس کو قائم ہی نہ ہونے دے، بلکہ وہ بھی جا کے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے عہدیدار ہمارے، ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر، جنرل کونسلر، وائس چیئرمین، وہ سب شراب و کباب کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے زناکار کنجریوں کا ناچ ہو رہا ہے، وہ خود جا کے اندر ملوث ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ میں یہ جھوٹ بات نہیں کر رہا، قرآن میرے سامنے پڑا ہے، قرآن میرے سامنے پڑا ہے، سارے عہدیدار اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ نوجوانوں نے کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ اور قرآن کے اندر آتا ہے جو خود بھی برے رستے کے اوپر چلتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا معاشرہ، دوسرے نوجوان بھی برے رستے کے اوپر، دونوں کا عذاب قیامت والے دن اس کو ہوگا، اپنا عذاب بھی بھگتے گا اور دوسرے کو جو اس نے غلط رستے کے اوپر چلایا اس کا عذاب بھی بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے سے نور ہی ہٹا دیتے ہیں، رحمت سے محروم کر دیں، دفع ہو جا میری رحمت سے تو دور ہے، تو ہے شیطان کا پیروکار ہے۔ کوئی اس کی اللہ نماز قبول نہیں کرتے، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، بالکل دور کر دیں۔ ایسے چہرے، ایسے بندے کے چہرے کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے، پھٹکار، اور کیوں نہ پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زنا کرتا ہے نا، ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا عقل اور شہوت کا جب مقابلہ ہو، قانون کیا ہے؟ کون جیتتا ہے؟ کون غالب آتی ہے؟ شہوت غالب آتی ہے، عقل ہار جاتی ہے وہاں پہ، اور واقعتاً وہاں پہ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے بچو، خدا کے لیے اس چیز بچو، اب اپنی اولاد کی تربیت کرو خدا کے لیے اس کام میں۔ اور حضرت شاہ صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں اگر یہ راہ نکلی نساء سبیلا کے تحت، اگر یہ راہ نکلی تو ایک شخص دوسرے کی عورت پر نظر کرے گا تو پھر اس کی عورت کے اوپر بھی کیا کریں گے؟ لوگ نگاہ ڈالیں گے، یہ بری راہ نکل جائے گی ایک، ٹھیک ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب ہی نہیں جانا، کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ بالکل نہیں ڈالنی، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ حسب و نسب خراب ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور شیعہ کے نزدیک جو متع ہے نا، یہ بھی اسی کے قبیل سے ہے، زنا کے قبیل سے ہے، جانتے ہو متع یہ بھی اسی کے قبیل سے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دیکھ لو جتنے جتنے بڑے ذاکر جن کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے محترم ہیں، مؤدب ہیں، اللہ نے گندے مذہب کو، ان کا پیروکار بھی گندے ہی بنائے ہیں، کوئی ان کا پیروکار اچھا نہیں ہے، حلالی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کوئی پیروکار جو ہے بڑا پیر جو ان کا وہ حلالی ہے ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا دشمن حلالی نہ ہوگا کبھی بھی، کبھی بھی حلال، جلالی نہ ہوگا، جمالی نہ ہوگا، صحابہ کا دشمن حلالی نہ ہوگا، جلال بھی نہیں ہے، چہرے پہ جمال بھی نہیں ہے، اور سینے میں کبھی قرآن بھی نہیں ہے، اور حلالی بھی نہیں ہے۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی تھی، بڑی پسند آئی مجھے بات، کہ جس مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کے نسب کی تصدیق ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ جس مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کی نسب میں تصدیق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو صدیق کو نہیں مانے گا، جا قیامت تک کے لیے تو حلال نہیں ہوگا، تو حرام ہی رہے گا نطفہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ نساء کے اندر میں متع کے بارے میں بحث کر رہا ہوں، وہاں پہ سن لینا جی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی دوسرا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے جی تیسرا ظلم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور نہ قتل کرو تم اس نفس کو جو حرام کر دیا اللہ پاک نے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، ومن قتل مظلوما، اور وہ انسان جو قتل کیا گیا مظلوم، فقد جعلنا، پس تحقیق کیا ہم نے واسطے اس کے ولی کو، سلطانن، زور، اس کے ولی کے لیے کیا کیا؟ زور کیا۔ فلا یسرف فی القتل، پس نہ حد سے نکلے وہ قتل میں، اس کا ولی مقتول کا حد سے نہ نکلے قتل میں، انہو کان منصورا، بے شک وہ ہے طرفداری کیا ہوا، مدد کیا ہوا۔ یہ کیا ہے جی؟ تیسرا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جان کو بالکل قتل نہ کرو جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ مومن، ذمی کافر کہہ لو یا مومن کہہ لو، مومن کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے، مگر ساتھ حق کے۔ حق والے قتل کیا ہیں؟ قتل حق کی 3 صورتیں ہیں۔ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، قاتل کو قتل کی سزا میں بطور قصاص کیا کر دیا جائے؟ قتل، یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، شادی شدہ زانی
اس کو کیا کر دیا جائے؟ سنگسار کر دیا، قتل کر دیا۔ تیسرا، مرتد آدمی جو ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، ٹھیک، اس کو بھی کیا کر دو؟ قتل۔ یہ حق ہے۔ یہ تین چیزیں جائز صورتیں، ان تین صورتوں کے سوا مسلمان کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اللہ نے فرمایا ظلم سے مارا جائے گا، ظلمن مارا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا اس کو، بلکہ ہم نے اس کے وارث کو مقرر کیا، اس کو زور دیا ہے ہم نے، اس کے ورثاء اٹھے، وہ چاہے تو قصاص لیں، چاہے تو دیت لیں، چاہے وہ معاف کر دیں، اختیار ہے ان کو، زور ہے ان کو، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس کے وارث کو فقط جعلنا لولی سلطانہ فلا یسرف فی القتل، قتل کرنے میں وہ زیادتی نہیں کرے گا، حد سے نہیں نکلے گا۔ کیا مطلب؟ قتل کسی نے کیا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو قتل کر دے، غیر قاتل کو قتل کر دے، یا ایک کی بجائے وہ کہتے تو ساڈا ایک بندہ مارے اسی دو ماریں گے۔ آج کل یہی ہے جی، ہے تیرے خاندان والے نے مارے نے، تیرے پوت نے مارے، تیرے خاندان تو ہی بندہ چکاں گا میں انشاءاللہ، میں بھی اتنے ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، یاد رکھنا، یہ جو قصاص ہے نا، قصاص یہ عام آدمی نہیں لے سکتا، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا حکومت کہاں قصاص لے کے دیتی ہے؟ وہ تو بندہ مظلوم ہی مارا جاتا ہے، مقتول ہی مارا جاتا ہے۔ تو اگر خود کرو گے اس سے بھی فساد ہی ہوگا، کر کے دیکھ لو، اگر کسی کا بندہ مارا جائے خود مارو گے، فساد بڑھتا جائے گا، دشمنیاں بڑھتی جائیں گی، ایک بار تمہارا اگلے مہینے اس کا، تیسرے مہینے پھر تمہارا، چوتھے مہینے پھر اس کا، اس طرح مرتے جائیں گے، دشمنی بڑھتی جائے گی، فساد ہی فساد ہوتا جائے گا۔ حکومت کا کام ہے یہ قصاص لینا، ٹھیک ہے، حدود اور قصاص کو نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ ہاں ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے ہم حقدار ہیں، احتجاج کرو، جماعت بناؤ کوئی ایسی کہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ اور کہو زنا کی حد کو جاری کرو بھائی، کو ملک کے اندر قصاص کو جاری کرو، یہ قانون اسلامی جتنے بھی ہیں نافذ کرو، اس کا ہمیں اختیار ہے، ہم جا کے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر عمل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ حکام کا کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا اس ولی مقتول کی ہماری طرف سے کیا ہے؟ انہ کان منصورا، مدد کی ہوئی ہے۔ مدد کس طرح؟ بھائی بھلا جو دور ہوتا تھا، اسلامی قانون ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود کمزور ہے، مقتول کا ولی وارث کمزور ہے، حکام حکومت کو حکم ہے کہ اس کے ولی کو اس کا حق دلوائیں، مقتول کے ولی کو، حکومت کے حکام کو، سرداران کو اس چیز کا حکم ہے کہ چلو اس مقتول کے ولی کو اس کا کیا دلاؤ؟ حق دلاؤ، مظلوم کا حق دلاؤ۔ یہاں پہ رشوت اور سفارش لے کے مظلوم کے مقدمے کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ قاتل کے ورثاء کیا کرتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں، وکیل کو، جج کو کیا دے دی؟ رشوت دے دی، سفارشیں کر دیں، فلانا فلانا تعلق ہے جی، فلانا فلانا سفارشیں آ رہی ہیں اوپر سے، ٹھیک ہے، اور مظلوم کا حق مقدمے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ خارج کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر اسی طرح ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن قیامت کا دن آئے گا، وہ پھر مالک یوم الدین ہے، وہ اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا، ذرہ برابر بھی۔ قرآن پاک کے اندر آپ پڑھو گے کہ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان والے بھی مل کر کسی ایک مرد مومن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کے بدلے میں ساری کائنات کو مار کے رکھ دے گا، کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آج دیکھ لو، تھوڑا سا کام ہوتا ہے اندر سے ہسلا تان کے لے آتے ہیں، پتہ نہیں کون سا بڑا تو بدماش ہے، تھوڑا تھوڑا کام ہوتا ہے گولی چل جاتی ہے، تھوڑا کام ہوتا ہے تھوڑی سی زیادتی گولی چل جاتی ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں لگتی، کوئی پنچایت نہیں لگتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی، فلا یسرف فی القتل، پس نہ وہ کرے، حد سے نہ نکلے قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے اعتدال میں، منصورا مدد کیا ہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یہ چوتھا ظلم ہے جی، ہاں۔ اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر جو یہ بہتر ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو معاہدوں کو، وعدوں کو۔ ان العہد، بے شک ہے عہد، بے شک ایسا معاہدہ کان مسئولہ ہے، پوچھا ہوا، سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھا ظلم ہے،
کہ اللہ نے فرمایا یتیم کا مال ناحق طور پہ بالکل نہیں کھانا. یہ سورۃ نساء کے اندر یہ ایک مفصل بحث آتی ہے وہاں پہ. ناجائز طور پہ مت کھاؤ. ہاں البتہ اگر کوئی بندہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرتا ہے, کوئی بندہ یتیم کے مال کے اندر وہ تجارت کر رہا ہے, تجارت کے اندر خود بھی نفع لیتا ہے, یتیم کو بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے. یا زراعت کرتا ہے, زراعت کے اندر جو پیداوار آتی ہے, جو نفع آتا ہے, خود بھی لے رہا ہے اور یتیم کو بھی دے رہا ہے, لیکن اس کا مال کیا ہے, وہ برقرار ہے, ٹھیک ہے, تو جائز حق وہ وصول کر سکتا ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے, وہ بیچارہ خود بھی کمزور ہے, تو آیا وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے یا نہیں؟ بقدر ضرورت لے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر کوئی فقیر کفالت کر رہا ہے یتیم کی تو وہ لے سکتا ہے بقدر ضرورت, بقدر حاجت. اگر کوئی غنی کفالت کر رہا ہے وہ بالکل یتیم کے مال سے نہیں لے سکتا. قرآن پاک کے اندر سورۃ نساء میں اللہ نے منع فرمایا اس چیز. غنی یتیم کے مال سے بالکل نہیں لے سکتا. فقیر جو ہے, تنگ دست ہے, وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے, وہ بھی بقدر ضرورت, ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو جب وہ بالغ ہو جائے گا نا تو اس کو اس کا مال کیا کر دو, واپس کر دو. لیکن اللہ نے سورۃ نساء میں پورا اس کا ایک پروگرام پیش کیا. وہاں پہ اللہ نے پورا کفیل کو اللہ نے تعلیم دی ہے. اللہ نے فرمایا اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر بھی اگر اسے عقل نہیں آتی, ہدایت نہیں ہے, عقل نہیں آتی, اس کا مال بالغ ہونے کے بعد بھی اس کے حوالے نہ کرو. ہاں پھر اس وقت کرنا ہے جب وہ سن رشد کو پہنچ جائے, یعنی وہ بالکل سمجھدار ہو جائے. اور یہ سن رشد جو عمر ہے بالکل ہدایت والا ہو جاتا ہے, وہ پورا اس کو پتہ چل جاتا ہے نفع نقصان کا. علماء فرماتے ہیں یہ 25 سال کی عمر ہے, 25 سال کے اندر جا کے اس کا مال حوالے کر دے. اور اللہ نے فرمایا یتیم کو امتحان لو, اس کو بازار کے اندر بھیجو, سودا لینے کے لیے بھیجو, اس کو سمجھاؤ یہ سودا اس طرح لینا ہے, یہ اس طرح لینا ہے, پورا امتحان اس کو آزماؤ, پھر اس کو کیا کر دو, اس کا مال حوالے کر دو, ٹھیک ہے. لیکن بالغ ہونے سے پہلے کفیل جو ہے یتیم کا مال اس کے حوالے نہ کرے, یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, اللہ نے فرمایا اوفوا بالعہد, معاہدوں کو بھی کیا کرو, پورا کرو. یہ بھی ایک بات ہے, وعدہ کر لیتے ہیں نا لوگ, معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن اس کو کیا کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. بلکہ یہاں تو وعدہ کرتے وقت ہی دل میں ہوتا ہے میں توڑ ہی دینا, کوئی نہیں, چند وقتوں کا کیا کر لیتے اعتبار. لیکن اللہ نے دیکھو کیا فرمایا, ان العہد کان مسئولا, ان وعدوں کے متعلق بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا. کون کون سے وعدے, چاہے وہ خالق سے وعدہ کیا ہو یا مخلوق سے. خالق سے وعدہ کیا ہے, الستو بربکم, الستو بربکم. اللہ نے ساری مخلوق سے سوال کیا تمہارا رب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کر کہا بلا, قالوا بلا, یا اللہ کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. آج ہم نے دنیا میں آ کے وہ معاہدہ توڑا ہے, اس کے متعلق سوال ہوگا. آپس میں بندوں سے جو ہم معاہدے کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, ان کے متعلق بھی قیامت والے دن سوال ہوگا, ٹھیک ہے. اور مخلوق سے جو عہد کیا ہے وہ عہد جو ہے وہ عہد شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کیا ہو, شریعت کے مطابق جو عہد ہوگا اس کو پورا کرو. ہاں کسی نے گناہ کے اوپر کسی سے معاہدہ کیا نا, وہ پورا نہ ہو, وہ پورا کرنا ناجائز ہے. شریعت کے مطابق تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر, حلال کاروبار کے اندر, اس کے اندر اگر کسی نے کسی سے معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے شریعت کے مطابق. ہاں جو ناجائز, حرام اور کسی غلط کام, معصیت, اللہ کی نافرمانی کے اوپر جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا کوئی ضرور, اس کو توڑ دینا چاہیے. اور مقصد کیا ہو, اللہ کی رضا ہو, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پانچواں ظلم, اور پورا کرو تم ناپ کو. اذا کلتم, جبکہ تم ناپو. وازنو, اور وزن کرو تم, بالقسطاس, سات انصاف کے, المستقیمہ, سات ترازو سیدھی کے. ناپ کو بھی پورا کرنا ہے, اور جب تم نے وزن کرنا ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ناپ تول کے اندر کمی کرنا ظلم, اور اس کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ناپ بھی کرنا ہے پورا, اور وزن بھی کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ذالک خیرون, یہ بہتر ہے, تو یہ بہتر ہے, فی نفسی ہی یہ کام بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور زیادہ اچھا ہے ازروئے نتیجے کے, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی زیادہ اچھا ہے ازروئے نتیجے. کس طرح؟ اللہ نے فرمایا صحیح صحیح تولنا ہے, ناپ بھی پورا کرنا ہے اور وزن بھی پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں بھی بہتر ہے, آخرت میں بھی بہتر ہے. دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا تم حرام روزی سے بچ جاؤ گے. دنیا میں کیا فائدہ ہے,
حرام روزی سے بچ جاؤ گے اور تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں اسی برکت آپ ہی پانی ہے, کم تول کے ہم اسی رب دی برکت دی کی لوڑ ہے سانو, اسی آپ ہی برکت پانی ہے دے وچ. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی کا حق مارا جاتا ہے نا, آپ کو اس نے 30 روپے دیے, آپ نے اس کے وزن کو کم کر کے 20 روپے کی چیز حق مار دیا نا, 10 روپے زائد لیے, حرام کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا حق مارتا ہے نا اور کوئی کسی کو چیز بیچتا ہے, اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا, فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت بیچتے ہیں اور اللہ کے غضب کے اندر وہ بندہ رہتا ہے. فرشتے بھی لعنت بیچتے رہتے ہیں اور اللہ کے غضب کے اندر ہے وہ ہمیشہ. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اور دنیا میں حرام روزی سے بچ جاؤ گے, کاروبار میں کیا ہوگی, برکت ہوگی. اور دوسری وجہ تیری ایمانت اور تیری دیانت کے اوپر لوگوں کا اعتبار قائم رہے گا. لوگ گالیاں نکالتے ہیں, جو کم وزن کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, وہ فلانا بندہ کم وزن کرتا جی, فلانا بندہ ملاوٹ کر رہا ہے, فلانا بندہ یہ کر رہا ہے, فلانا بندہ. اعتبار نہیں ہے نا لوگوں کو. تیری دیانت تیری ایمانت کے اوپر کیا ہے, اعتبار نتیجہ اعتبار رہے گا. ٹھیک ہے, آگے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اب یہ ہے جی چھٹا ظلم. یہ بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ کریں گے, دیکھیں. اور نہ پیچھے پڑ تو ان چیزوں کے, انگلی رکھو ذرا ترجمہ غور سے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور نہ پیچھے پڑ تو ان چیزوں کے, ان باتوں کے جو نہیں ہے واسطے تیرے ساتھ اس کے کوئی علم, کوئی تحقیق. ان السمع, بے شک کان, والبصر اور آنکھیں, والفؤاد اور دل, کل اولئک, یہ ساری یہ چیزیں, اولئک ساری یہ چیزیں, کان عنہ مسئولا, ان سے پوچھا جائے گا. کب؟ قیامت والے دن. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں پورا علم نہ ہو اس میں محض صرف اپنے خیالات دوڑا کے, اپنا گمان دوڑا کے بلا تحقیق کسی کو تکلیف نہیں دینی. بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات آگے بیان کر دو, بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات اس کے اوپر کیا کرنے لگ جاؤ, عمل کرنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بولنے کے لیے تمہیں میں نے زبان دی ہے, سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھ دی, سمجھنے کے لیے دل دیا. قیامت والے دن میں ان ساری چیزوں کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گا, ان کو کیا بے موقع تو نے استعمال کیا ہے. لوگ بڑے بڑے شوق سے شرک کے قصے سنتے ہیں, شرک کے اوپر مبنی ہیں, بڑے شوق اور ذوق سے, بڑے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں. فلانے بابے نے اے کرتا, فلانے پیر نے یہ کر دیا, فلانی ہم نے یہ فلانی کہانی ہم نے یہ سنی, بڑا مزہ آیا جی. اللہ نے فرمایا سوال کروں گا قیامت والے دن, آنکھوں کو کدھر استعمال کیا تھا, کانوں کو کدھر تو نے استعمال کیا, بے موقع استعمال کیا, زبان کو کدھر استعمال کیا. اللہ نے فرمایا اس سے سوال کروں. بندے سے بھی ان کے اعضاء کے متعلق سوال ہوگا اور اس کے خود اس کے اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا. دونوں باتیں, خود بندے سے بھی سوال ہوگا کہ ہاں اعضاء کو کہاں استعمال کیا ہے تو نے, اور خود ان اعضاء سے بھی سوال ہوگا ہاں تم نے کیا سنا, کیا دیکھا, کیا پایا, سارا سوال کیا جائے گا. خلاصہ یہ کہ جس بات کی تحقیق نہیں ہے اس کے متعلق دعویٰ نہ کرو کہ ہاں یہ بات سچی ہے. اللہ نے فرمایا تحقیق کرو پوری, اس کے بعد میں پوری تحقیق کرو. میرے والد صاحب آپ کے سامنے درس دیا کرتے تھے نا, میرے والد صاحب کہتے تھے لوگ مینو آ کے پوچھ دے کہ مولوی صاحب کوئی تقریراں والی کتاب دیو, تقریراں والی کتاب دیو, تو میں انہوں نے یہی جواب دینا کہ قرآن تو وڈی کتاب اور کیڑی ہے, ساریاں تقریراں ہی یہ وچ نے. اس وقت نا مجھے بھی یہ بات عجیب سی لگتی تھی. اب قرآن پاک کے اندر تو اجمال ہے, تفصیل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ بیان کر دیں تقریروں والی کتابیں ہیں تو وہ کون سا غلط ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر تو اجمال ہے, اللہ تفصیل نہیں کرتے. مجھے یہ بات اب سمجھ آتی ہے, اب میں خود مطالعہ کرتا ہوں, یہ اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے یار, چھوڑی نہیں کوئی چیز. دیکھو یہ کیسی بات اللہ نے, جس بات کی تحقیق نہیں ہے اس کو نہ بالکل تم کیا نہ کرو, اس کے اوپر بالکل عمل نہ کرو. جس بات کی تمہارے پاس تحقیق, ساری باتیں اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دی ہیں, چھوٹی چھوٹی, یہ انسانیت سکھا رہی ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنی سنائی بات آگے بیان کرو گے یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی یہی ہے, سنی سنائی کیا بات کر دے آگے بیان کر دے. فیس بک کے اوپر جھوٹی حدیثیں چلا رہے ہیں, چل بھی فلانے, چل 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 چل. ابھی یہ حدیث یہ مشہور ہوئی ہے, جو رمضان کی خبر دے گا اس کے اوپر جہنم کیا ہے, حرام ہے.
لوگ پھیلا رہے ہیں اس کو، او بلے 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 جنت واجب ہو رہی، جنت واجب ہو رہی، پھیلا رہے ہیں اس کو نیکی سمجھ کے، اور کہیں بھی وہ حدیث نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ تحقیق کر لیا کرو پہلے کہ واقعات جو آدمی، یہ بھی بات جو لوگ کرتے ہیں نا، ساڈے سیانے کہندے گے، ساڈے سیانے کہندے گے، یہ بھی سنی سنائی باتوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کرو کہ جو تم نے خود پڑھا ہے قرآن میں وہ بات بیان کرو، حدیث ہے حوالہ پورا تلاش کر کے پھر بات بیان کرو، یہ پرانی کتاب کے اندر یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، بس جی جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔